بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہے کہ بحران اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ جس سے کیسے نمٹا جائے گا اب یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اور صورتحال قابو سے باہر ہو گئی ہے 6 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد، جس نے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ حالانکہ یہ استدعا پاکستان کی 70-75% آبادی کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور تمام اہم وکلاء تنظیموں کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اور یہ فیصلہ رات 9:30 بجے سنایا گیا، 9:15 بجے۔ اگرچہ یہ فیصلہ صبح بھی سنایا جا سکتا تھا، کیونکہ ذہن 6 رکنی بینچ کا بالکل واضح تھا، اور وہ اس سماعت کے پہلے دن سے ہی واضح تھا، بلکہ سماعت سے پہلے ہی واضح ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب حمزہ نے وزارت اعلیٰ کا انتخاب جیتا اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ کاف لیگ کے 10 منحرف ارکان جو ہیں وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، تو پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ وہ اس کے چیلنج کرے گی۔ اور اس خبر کے آتے ہی، جب کہ ریٹ ابھی دائر نہیں ہوئی تھی، لاہور یونیورسٹی سپریم کورٹ کی کھول دی گئی، تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ استدعا تو ابھی دائر بھی نہیں ہوئی ہے، وہ تو 2.5 گھنٹے کے بعد 12 بجے کے بھی بعد کہیں دائر ہوئی، گویا کہ یہ ایک قسم کا از خود نوٹس تھا۔ پھر جب سماعت ہوئی تو ریمارک سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دینے والے ہیں۔ سپریم کو یہ 3 رکنی بینچ جو تھا، یہ اس کا مسلسل اصرار یہ تھا کہ 17 مئی کا جو فیصلہ تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پارٹی کے منحرف رکن ہیں وہ نہ تو ووٹ ڈال سکتے ہیں، نہ ان کے ووٹ گنے جائیں گے، وہ ری سیٹ بھی ہوں گے۔ لیکن اب ان کا موقف یہ تھا کہ جو پارٹی کے منحرف رکن ہیں وہ منحرف نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈیفیکشن کر رہے ہیں، پارٹیوں کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ووٹ گنے جانے چاہیے۔ یہ 17 مئی کے فیصلے سے بالکل برعکس یہ 3 رکنی بینچ کا یہ موقف تھا، جس کو حکمران جماعت نے رد کیا۔ اس کے تمام رہنماؤں نے ایک طویل پریس کانفرنس کی، جس میں سارے پہلو اجاگر کیے گئے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ فل کورٹ اگر نہ بنا تو ہم سماعت کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور اب وہی ہوا۔ یہ نہ صرف یہ کہ سماعت کا بائیکاٹ ہے، بلکہ اس کے خلاف اگلا لائحہ عمل بھی بنے گا، یعنی کہ بحران ایک شدید شکل اختیار کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اس سماعت کے دوران کچھ دلچسپ، بہت ہی عجیب و غریب قسم کے پہلو بھی سامنے آئے۔ مثلاً ایک سب سے اہم قابل ذکر اور حیرت انگیز ریمارکس یہ تھے کہ ہم اس 6 رکنی بینچ نے کہا کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو جس پر وکیل عرفان قادر نے، ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر نے یہ کہا کہ نہیں سرکار، آپ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اور یہ بات اس لیے حیرت ہے کہ کسی جج کی طرف سے یہ بات اس طرح پہلے کی نہیں گئی۔ وجہ یہ ہے کہ ضمیر مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف ہو سکتا ہے، خاص طور پر سیاسی معاملات میں۔ ایک آدمی جو پیپلز پارٹی کی حمایت کرتا ہے، وہ خلوص دل سے اور اپنی پوری نیک نیتی سے یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی حق پر ہے۔ جو مسلم لیگ کا حامی ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے، جو جماعت اسلامی کا حامی ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے، جو JUI کا حامی ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے۔ جب ہر آدمی اپنی اپنی سیاسی جماعت کو حق پر سمجھتا ہے، تو اس کے نزدیک ضمیر کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا ساتھ دے۔ JUI کا حامی JUI کا ساتھ دے، پیپلز پارٹی کا حامی پیپلز پارٹی کا ساتھ دے، مسلم لیگ کا حامی مسلم لیگ کا ساتھ دے۔ تو ضمیر کی ڈیفینیشن تو قانون میں کہیں لکھی نہیں ہے کہ ضمیر یہاں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں اور ہر تاریخ کے ہر دور میں جج سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا، نہ کہ یہ اعلان کرے گا کہ یہ چیز برسر حق ہے اور یہ چیز برسر باطل ہے۔ ججوں نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ کم ووٹوں کی گنتی والا وزیر اعلیٰ ہے اور زیادہ ووٹوں والا باہر بیٹھا ہے۔ تو یہ تو 17 مئی کے فیصلے سے جب حمزہ جیتا تھا تو اس وقت بھی حمزہ نے میجارٹی حاصل کی تھی، اس کی میجارٹی کو ختم کر دیا گیا منحرف ارکان کی رکنیت ختم کر کے، اور یہیں سے سارا بحران پیدا ہوا، کیونکہ آئین میں منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہ کرنا کہیں ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ 6 رکنی بینچ نے برطانیہ کا بار بار حوالہ دیا، وہاں ڈیفیکشن کلاز ہے ہی نہیں، وہاں کسی کو لوٹا نہیں کہا جاتا، اور وہاں صرف یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی پارٹی سے بغاوت کر کے ووٹ دیتا ہے اور تو وہ اپنی پارٹی بعد میں چھوڑ دیتا ہے، اور یہی دنیا بھر میں قانون ہے۔ پاکستان میں بھی پھر یہی قانون بنایا گیا کہ جو بھی MN یا MPA
اپنی پارٹی کی پالیسی سے انحراف کرے گا یا بغاوت کرے گا، اس کا ووٹ تو شمار ہوگا، لیکن بعد ازاں اس کو ڈیفیکشن کلاز کے تحت الیکشن کمیشن کے تھرو ایک پورے پروسیس کے ذریعے نااہل کر دیا جائے گا یا ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ خود استعفیٰ دے دے۔ لیکن 6 رکنی بینچ نے 17 مئی کو یہ نئی آئین سازی کر دی، جس طرح کہ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا تباہ کن عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ واقعتاً ملک کے لیے تباہ کن ہے جو اس فیصلے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ خود ہی آئین ری رائٹ کیا، اس میں تبدیلی کی، ترمیم کی، اور جب معاملہ عمران خان کو نقصان پہنچنے کا آیا تو اس قانون کو پھر پلٹ دیا، وہی پہلے والا کر دیا کہ نہیں جناب، ڈیفیکشن جائز ہے، ان کے ووٹ گنے جائیں گے، ان کی اکثریت ہے۔ اور تمام ریمارک سے یہ صبح سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ یہ ذہن بن چکا ہے کہ پرویز الہی کو بحال کرنا ہے، پرویز الہی کی حکومت لانی ہے۔ اس سلسلے میں کسی دلیل کو سننے سے گریز کیا گیا۔ اسی وجہ سے جب عرفان قادر نے ایک موقع پر پھر یہ تلخ ہو کر کہا کہ اگر آپ میرے دلائل نہیں سننا چاہتے تو میں باہر چلے جاتا ہوں، جس پر ججوں نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں۔ ایک اور موقع پر بھی عرفان قادر صاحب کے ساتھ اسی طرح جھڑپ ہوئی، جب فل کورٹ کے حوالے سے دلیل دے رہے تھے تو ججوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی رائے ہے، آپ ایسا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو عرفان قادر نے کہا کہ یہ سب کا مطالبہ ہے، سب کا یہ تاثر ہے۔ تو جج برہم ہوئے اور کہا کہ آپ تمیز سے بات کریں۔ مطلب یہ ہے کہ عرفان قادر کے دلائل جو تھے وہ کافی مؤثر تھے۔ ریمارک سے اور بنچ کے موڈ سے اور تلخی سے یہ پتہ چلتا تھا کہ عرفان قادر کے دلائل کا توڑ نہیں ہے، لیکن بات کو بہرحال انہوں نے سماعت کو پھیلا دیا اور رات 9:15 بجے فیصلہ۔ اور اس سے پہلے بھی عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے کہ یہ ایک آرڈر جاری کیا گیا کہ سیاستدان سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ جب لاہور یونیورسٹی میں سماعت ہوئی تھی تو کمرہ عدالت پی ٹی آئی سے بھرا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کے خیال سے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کا داخلہ جو تھا وہ سپریم کورٹ میں بند کر دیا گیا۔ بعد میں وکلاء کو آنے کی اجازت مل گئی، لیکن وہ بھی بڑے ایک پیچیدہ مرحلے کے بعد شروع میں پیپلز پارٹی کے وکیل کو بھی نہیں سنا گیا، JUI کے وکیل کو بھی نہیں سنا گیا، حالانکہ ان سب وکیلوں کو سننا ضروری تھا، اور چودھری شجاعت کی وکیل کو بھی حوصلہ شکن حالات کا سامنا رہا۔ اس دوران ایک ذریعے نے بتایا کہ اس کی کسی سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے تو عمران ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، اب عمران کیا ہے کہ آرمی چیف ہے عمران کہ وہ نہیں چھوڑے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا نیٹ ورک پاکستان میں کام کر رہا ہے، جس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں اور خائف بھی ہیں۔ اچھا، اب اس پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو چیز ہے سب کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آ گئی ہے، کیا پوزیشن ہے۔ بلکہ ہاں، عرفان قادر نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ آپ وسیع تر فل کورٹ بنانے سے کیوں گھبراتے ہیں۔ جب 6 رکنی بینچ نے پوچھا کہ آپ کی استدعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم پر عدم اعتماد کرتے ہیں، تو اس پر عرفان قادر نے یہ اس طرح کا تاثر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکار کر کے سپریم کورٹ کے باقی 15 یا 14 جج ہیں باقی، ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ آخر دوسرے ججوں سے اتنی گھبراہٹ، اتنا گریز کیوں ہے؟ یعنی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور جس کی پردہ داری ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے معاملہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب حکومت کچھ بڑے فیصلے کر سکتی ہے، اور بڑے فیصلے وہ مزاحمت کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ حکومت چھوڑنے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا ہر صورت چاہتا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں جلدی، اکتوبر یا نومبر میں، اور لیکن مجبوری یہ ہے، یہ کام حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، حکمران اتحاد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ بحران کے اندر سے ایک اور بڑا بحران نکل آئے گا۔ چنانچہ آصف زرداری کو دبئی بلایا گیا تاکہ رازداری رہے۔ پاکستان میں اگر کوئی شخصیت اسے ملتی زرداری صاحب سے تو یہ خبر بریک ہو جاتی۔ دبئی میں چونکہ میڈیا اس طرح کسی کا پیچھا نہیں کر سکتا جس طرح پاکستان میں ہر چیز نوٹس میں ہوتی ہے، تو وہاں دبئی میں اگر کوئی خفیہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ خبر بڑی چھن چھن کر ہی پہنچے گی،
پاکستان کے اندر سے خبر البتہ لیک ہو جاتی ہے. تو خبر پھر اس طرح کی ہوئی کہ ایک طرف تو وہ کوئی ترجمان ان کا اسٹیبلشمنٹ کے اس دھڑے کا جو الیکشن کرانا چاہتا ہے وہ دبئی پہنچا ہے، اوپر سے زرداری صاحب پہنچے ہیں، اور ایک تیسرا واقعہ ایک معنی خیز یہ ہوا ہے کہ وہ پنکی جادوگرنی وہ بھی دبئی پہنچ گئی ہے. اگرچہ یہ قیاس آرائی کرنا بڑا مذہق خیز ہوگا کہ وہ بھی مذاکرات میں شریک ہوگی اور زرداری کو منوائے گی کہ الیکشن پر تیار ہو جائے، لیکن اس صورتحال میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہ بات پہلے سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان نے کسی کے ذریعے سے پی ڈی ایم حکومت کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ ہم مفاہمت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی فارمولے پر. یعنی حکومت کے سامنے اس نے اپنی لچک کا یا پسپائی کا اعتراف کیا، لیکن حکومت نے اس کی یہ پیشکش مسترد کر دی. اب اس کے بعد یہ دبئی کا ڈول ڈالا گیا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ زرداری صاحب الیکشن پر آمادہ ہو جائیں گے اور مسلم لیگ بھی آمادہ نہیں ہوگی. تو پھر بحران یہ شکل اختیار کر سکتا ہے کہ حکومت اقتدار ایبرپٹلی چھوڑ دے، جس کے بعد سنبھالنے والوں کے لیے معاملات سنبھالنا اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ جس سے کہتے ہیں نا کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل، وہ والی نقشہ کشی سامنے آ رہی ہے. تو اس بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ اس بحران کا ذمہ دار 17 مئی کا وہ فیصلہ ہے جس میں آئین کو نئے سرے سے لکھا گیا، آئین میں ترمیم کی گئی. اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا تو یہ بحران پیدا ہی نہ ہوتا. عدالتی سماعت کے دوران وکلاء نے اس طرح کا تاثر بھی دیا، جس پر عدالت نے کہا کہ اس بحران کے ذمہ دار ہم ہیں معاشی صورتحال کے. تو جواب تو اس کا یہی ہے جو سب جانتے ہیں. اس وقت پاکستان کی معیشت تباہی کے بعد دوسری تباہی، دوسری کے بعد تیسری تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو اس کی وجہ وہ سیاسی بحران ہے جو عدلیہ کے سیاسی فیصلوں نے پیدا کیا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک غالب حصہ خود کو نیوٹرل کہتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہا ہے اور اجازت دے رہا ہے کہ بحران پیدا کرو. وہ کیا چاہتا ہے یہ معاملہ ایک بڑا مسٹیریس ہے. وہ خود کو نیوٹرل بھی کہتا ہے، وہ گالیاں بھی کھا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ایسی ایسی گالیاں کھا رہا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ خاموش تماشائی ہے. خاموش تماشائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میس جو 2014 میں شروع کیا گیا، بلکہ شروع تو یہ 1995 میں سے ہو گیا تھا، لیکن بعد میں بہرحال وہ اتنا زیادہ اس پر قومی سرمایہ صرف نہیں کیا گیا تھا. 2014 کے بعد پوری ریاست جو تھی عمران خان کے قدموں پر ریاست کے وسائل ڈال دیے گئے، اور ریاستی خزانے سے بے تحاشا رقم خرچ کر کے پاکستان کی بربادی کا سامان کیا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ جو اس نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا تباہ کن واقعات کا، تو اب اگر وہ اس پر پچھتا رہی ہے تو اسے سمیٹنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہونی چاہیے تھی. لیکن اس حکومت کو جو تحریک عدم اعتماد کے آئینی ذریعے سے برسر اقتدار آئی، اس کو پچھلے 3 مہینوں میں ایک دن بھی کام نہیں کرنے دیا گیا. اسی بات کا شکوہ مولانا فضل الرحمان نے کیا. شہباز شریف کو شکوہ کرنا چاہیے تھا، لیکن شہباز شریف جو ہے وہ بولنے کے معاملے میں صفر ہے، اور جب بولتے ہیں تو وہ بےمعنی سی بات کرتے ہیں. مثلا اس طرح کی بات کر دیں گے کہ میں کپڑے بیچ کر بھی مہنگائی ختم کروں گا، لیکن وہ سیاسی تبصرہ کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے. عملاً اس چیز کا سب سے زیادہ جو سفر کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے مسلم لیگ، جس کی اس وقت قیادت ہی نہیں ہے. ضمنی الیکشن کے موقع پر مریم نواز کی منت کی گئی کہ جلسے کرو ورنہ مارے گئے، لیکن اس کے علاوہ مریم نواز کو پیچھے ہی رکھا گیا، یا پھر کل ان کو سامنے لایا گیا کہ یہ جو وسیع بینچ فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ ہے تو اس کے لیے ترجمانی مریم نواز کریں، لیکن عملاً مسلم لیگ اس وقت بے قیادت ہے. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ بحران کیا شکل اختیار کرے گا. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب معاملات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اور صورتحال کو سنبھالنے کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی. اور بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ اس قوم کا کوئی قصور نہیں ہوتا تب بھی اسے بھگتنا پڑ رہا ہے. 1971 میں بھی اسی کو بھگتنا پڑا، اور اب پھر ایک اور موڑ آ گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ناقابل واپسی ہے.
کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، یعنی جو مسیحا تھے وہی جان لینے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے آج کیا ہوتا ہے، کل کیا ہوتا ہے، اور حالات کس قدر بیٹھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ملاق تک کے لیے خدا حافظ۔